السلام علیکم ناظرین، شمال ایچ ڈی نیوز اسکرین پر آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے تقریباً سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ایک احترام حاصل ہے اسلام کے اندر، اور پھر شہادتوں کے بعد یہ اور مشہور ہوا ہے یہ مہینہ کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10ویں محرم کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا المناک سانحہ رونما ہوا ہے۔ ایک تو تعارف اس مہینے کا یہ ہے کہ یہ شہادتوں کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، ایثار صبر برداشت کا مہینہ ہے، لیکن وہیں پر دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، واویلا چیخ و پکار کا ماتم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ روڈوں پر آتے ہیں اور اس مہینے کو وہ غم کا مہینہ سمجھ کر غم کا اپنا طریقے سے اظہار کرتے ہیں۔ ایک پہلو وہ بھی ہے، اور ایک تاریخی پہلو ہے اس کا کہ یہ شروع سے محترم رہا ہے، اسلام کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا احترام باقی ہے۔ بہرحال اسی حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے کہ محرم الحرام کے فضائل، مناقب اور اس ماہ مبارک کے تاریخی منظر کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے اسٹوڈیو کے اندر جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہزارہ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری فاضل جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابٹباد بازار کے اندر جو جامعہ مسجد ہے، اس کے خطیب اور امام جناب حضرت مولانا سرفراز فاروقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آج ہم نے اس کو دعوت دی ہے کہ ہم آج اس ٹاپک پر ان سے گفتگو کریں اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ناظرین کے سامنے محرم کے حوالے سے اپنے گفتگو کر سکے اور اپنا گفتگو کرے۔ حضرت، آپ شمال نیوز کو آپ نے وقت دیا، آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تمہید میں میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں انتظامی حوالے سے دے کے اور ہر لحاظ سے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ذرا ناظرین کو بتائے کہ محرم الحرام کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، پوری شمال ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے اس عام عنوان پر کچھ وقت ہمیں بھی دیا اور ہمارے ساتھ بھی اس حوالے سے بیٹھے اور گفتگو کرنے کا موقع عنایت کیا۔ جہاں تک محرم الحرام کی تاریخ کا اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اس دن سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 12 شہرن 12 مہینے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں محرم الحرام پہلا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی پورے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے باقی 11 کو جو محرم الحرام کو حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہ بڑا حرمت والا، عزت والا اور احترام والا مہینہ تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں گئے تھے تو یہودی اس 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ نے نجات پائی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی اس کی ایک اہمیت تھی، اس کا معاملہ تھا۔ اور پھر جب اسلامی ہجری کا سال ہوا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے علاقے فتح ہو گئے، تو اب کوئی مملکت کا سربراہ کوئی اسلامی خط لکھتا، کوئی اپنے گورنروں کو
کسی حوالے سے ہدایت کرتے تو ظاہر ہے اس خط کے اوپر کوئی تحریک نہیں ہوتی تھی، تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ خط کب کا ہے اور کس دن سے ہے. تو بیٹھ کے یہ طے ہوا کہ اس کے اوپر کوئی اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، اسلامی سال ہونا چاہیے. پھر بہت سی باتیں آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے، پیغمبر کی نبوت سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے. اور تیسری رائے دینے والے سیدنا علی المرتضیٰ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے. تو یہ رائے سیدنا علی المرتضیٰ نے دی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ العمل کی. اور پھر اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہو، حالانکہ ہجرت کا تعلق ربیع الاول کے ساتھ، لیکن حضرت خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ اسلامی جو نئے سال کا آغاز ہو وہ محرم الاحرام سے ہونا چاہیے. اور پھر وہی محرم الاحرام سے اس کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور وہاں سے اس سے پہلے بھی یعنی یہ عزت والا، احترام والا تھا. اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اسی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ تذکرہ کیا تھا، اور اسلام نے اس کی سارے حرمت کو، عزت کو اسی طرح باقی رکھا جس طرح اسلام سے پہلے یہ حرمت اور عزت باقی تھی. جزاک اللہ. یہ ناظرین کچھ تاریخی پس منظر آپ کے سامنے حضرت نے رکھی ہے. حضرت چونکہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس میں چونکہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی وجہ سے بھی یہ مشہور ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کربلا کے واقعے کی وجہ سے ہے، حالانکہ حضرت نے آپ کے سامنے اس کی حرمت کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے بات رکھی کہ یہ پہلے سے محترم رہا ہے. تو چونکہ اس مہینے کے اندر 10 تاریخ کو کربلا کا واقعہ سامنے آیا ہے، تو حضرت ذرا یہ بتائے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے بنیادی اسباب کیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے امت کو کیا پیغام ملتا ہے؟ بلا شبہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا جو سانحہ تھا، اس بڑے سانحات میں ایک سانحہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور کربلا کا واقعہ تھا. بالکل یہ امت کا یعنی بڑا سانحات میں سے تھا. اہل بیت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 70 سے زائد ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. یہ بڑا سانحہ تھا. لیکن اس کے بنیادی اگر اسباب معاملات چیک کیے جائیں اور دیکھے جائیں تو اس میں کوئی ایسے بڑے واقعات اور معاملات نہیں تھے. اس کی بڑی وجہ اور بڑے واقعات اور اس کے بنیادی اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کا سارا دور آپس میں مسلمانوں کے اختلاف کا رہا، اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے بعد وقت کے امیر المومنین بنے، اور انہوں نے اپنے نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ یہ میرا نواسا، یہ میرا بیٹا امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے، اور انہوں نے صلح کرائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ کے درمیان، کیونکہ اس کے سربراہ یہ خود تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور اتفاق کا، اتحاد کا دور رہا، اور کمال دور رہا، اسلامی فتوحات کا دور رہا. کوئی ایسا سانحہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا اعتراض حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نہیں ہو. ان کی وفات پر پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ جی اس میں آپ کے بعد پھر امت اختلاف کا شکار ہو جائے گی، آپ اپنے بعد اپنا کوئی نائب، کوئی نامزد کر دیں کہ آپ کے بعد کس کو امیر المومنین ہونا چاہیے. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ہی مشاورت سے اور باقی لوگوں کی مشاورت سے انہوں نے نامزد کر دیا اپنے بیٹے یزید کو. بلا شبہ یزید جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے، اور اس کا وہ مقام نہیں ہے جو سیدنا حسن یا سیدنا حسین کا یا اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ ہے. اور پھر ان کی جب یزید کی بیعت کا سلسلہ آیا تو حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، مدینہ چھوڑ کر کے یہ مکے میں آ گئے. اور مکے میں اس دوران کوفے والوں کو پتہ چلا، جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دارالخلافہ رہا، حضرت حسن کا دارالخلافہ رہا، ان لوگوں نے خط لکھے. اہل سنت کی کتب میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتب میں بھی ہے کہ جلاء العیون کے مطابق 2 بوریاں لکھیں. بعض نے تعداد لکھی کہ 2000 سے زائد خط، بعض نے 1500 خط لکھے کہ حضرت حسین کو آئے. حضرت حسین کوفے کی طرف 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو کوفے کی طرف گئے،
اور ان کو روکنے والے بھی بہت سے جلیل القدر صحابہ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا, حضرت عبداللہ بن جعفر نے روکا, عبداللہ بن مطیع نے روکا, اور بہت سے لوگوں نے روکا کہ جی آپ کوفے نہ جائیں. کوفے والوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. بہرحال یہ وہاں آئے. جہاں تک یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا اسباب بنیادی کیا ہے, یہی ایک سبب تھا کہ حضرت حسین اس لیے آئے تھے کہ ان لوگوں کی اتمامی حجت کے لیے, کہ انہوں نے خط لکھے, کہا کہ ہم آپ آ جائیں. تو اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے, اور وہاں سب سے بڑی غداری بے وفائی کرنے والے ہی اہل کوفہ تھے. تاریخ یعقوبی اہل تشیع کی کتاب ہے, المنتخى الاعمال اہل تشیع کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے, ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے والے اہل کوفہ تھے, اور کوفیوں نے سب کچھ کیا. اور یہی بات بیمار کربلا حضرت زین العابدین نے یہ بات کہی, اور یہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ زینب نے یہ بات کہی تھی کہ ایک بھی شامی اس میں حضرت حسین کے قتل میں شامل نہیں تھا. وہ جتنے کے جتنے لوگ تھے یہ تھے. ان کے خطوط اور ان کی بلانے کی وجہ سے حضرت حسین وہاں آئے, اور وہاں آ کے ان کی بے وفائی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ واقعہ کربلا کا ہو گیا, اور اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت حسین بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو بھی شہید ہو گئے. جہاں اس امت کے لیے اس کا بڑا پیغام کیا ہے, امت کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہر خط لکھ کے بلانے والا, ہر انقلاب کی دعوت دینے والا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں دنیا کو فتح کر لوں گا, اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا, تم آگے بڑھو, ہم دنیا کو فتح کر لیں گے. اس وجہ سے کوئی انقلاب ہی بپا نہیں ہوتا, ہر بلانے والا سچا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے سارے حالات اور واقعات, اس کے پس منظر کو اور پیش منظر کو دیکھ کے بندے کو آگے بڑھنا چاہیے, اور اسی میں خیر بھی ہے اور اسی میں بھلائی بھی ہے اور بہتری بھی ہے. ٹھیک ہے سر. ناظرین, آپ نے سنا کہ ہر کسی پر اعتماد, ہر کسی کو مخلص سمجھنا یہ خام خیالی ہوتی ہے, پرکھنا اور مختلف زاویوں سے اس کو آزمانا, تب جا کر پھر اعتماد کیا جائے کہ یہ واقعی میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے. کربلا کا واقعہ یہی سبق دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبر برداشت کا بھی, کہ اسلام پر, دین, عقیدے, نظریے پر جب بات آ جائے تو پھر ڈٹ جانے کا نام ایمان ہے اور اسلام ہے. حضرت شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ یا ایک عملی درس کے طور پر خاص کر کے ہمارے جو نوجوان ہے وہ کیسے سمجھے اس کو, یا کیسے سمجھا جائے اس کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے, اس میں خاص کر نوجوانوں کے لیے کیا درس ملتا ہے؟ ہاں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے میں ایک تذکرہ کر چکا ہوں. اس امت کا بڑا سانحہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف تاریخی ہی نہیں, بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفا کا عملی جامہ دیا تھا, اور واقعتاً انہوں نے جو کہا اس کے اوپر ڈٹ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو صبر ہے اور استقامت ہے, اور پھر یہ اہل تشیع کی کتاب میں بہت ہی بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے. واعظین بھی بیان کرتے ہیں, لکھنے والے بھی لکھتے ہیں, اگرچہ ان کی اسناد کے اوپر ان کے اپنوں نے بھی بہت سی کلام کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی انہوں نے نماز, سجدہ نہیں چھوڑا تھا. نماز کے پابند رہے, دین کے ساتھ وابستہ رہے اور دین کے احیاء کے لیے اٹھے. آج بھی اگر کوئی آدمی دین کے لیے آپ کو دعوت دے اور دین کے احیاء کے لیے کہے کہ اسلام کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, تو اس کے ساتھ دین کے لیے, دین کے ساتھ اگر وہ تمہارا لیڈر یا تم مخلص ہو تو اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات تفرقے کی یا فساد کی, معاملات کی نہیں کی. میں ایک اس حوالے سے یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں کم, تاریخ یعقوبی میں اور باقی اہل تشیع کی کتابوں میں زیادہ تر یہ باتیں ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی کربلا میں پہنچ کے بھی اس امت کو اتنے بڑے فساد سے بچانے کی کوشش کی. درمیان میں بھی 2-3 دفعہ ان کو واپس پلٹنے کا ارادہ کیا, اور وہاں پہنچ کے بھی اہل تشیع کی کتب میں ہیں کہ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے 3 شرطیں رکھی کہ مجھے اسلامی سرحد کے اوپر بھیج دیا جائے, یا میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس کر دیا جائے,
یا مجھے یزید کے پاس، اور تیسری شرط یہ تھی یزید کے پاس لے چلو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملات طے کر لوں گا۔ یعنی آخری وقت بھی انہوں نے فتنہ فساد سے اپنے آپ کو اور اپنی عوائیا کو اور اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کی، اور یہی نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ فتنہ فساد کا کبھی بندے کو معاملات کرنا چاہیے۔ جس طرح ملکی اور اس وقت عالمی حالات ہیں، ہمیں فتنے فساد سے بچ کے دین، استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور نماز اور دین کے ساتھ وابستہ رہ کے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور اس کے نام پر مختلف چیزیں کرتے ہیں، خاص کر کے محرم کے اندر، تو وہ یہ ایک الزام لگاتے ہیں، الیگیشن لگاتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے یہ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کرتے، یا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اور اہل بیت کا اس کا نہ خطبوں میں، نہ تقریروں میں، نہ مجلس، نہ محفل اور یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا فرق ہے کہ ہمارے ہاں تو پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ ہوتے ہیں سیرت کے حوالے سے، یا جیسے دفاع صحابہ، ختم نبوت کے نام سے مختلف، لیکن بہرحال ان کے نظر میں یہ ہے کہ جی یہ نہیں۔ تو اس میں ذرا آپ حضرت بتائے، چونکہ اہل سنت کا ایک لیبل ہے کہ جی اہل سنت جو ہے یہ اہل بیت کی جو فضائل ہے وہ نہیں بیان کرتے یا کم بیان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالے کہ اہل سنت واقعی ایسا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جی واقعتاً یہ ایک اہل سنت بہت بڑا الزام ہے۔ جی جب صحابی کا لفظ ہم بولتے ہیں، صحابی کا، جی جی صحابی میں ہر اہل بیت کا وہ فرد شامل ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابیہ رسول بھی ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی ازواج مطہرات، پیغمبر کی باقی بیٹیاں، پیغمبر کے باقی خاندان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لفظ میں شامل کیا ہے، وہ سارے کے سارے اہل بیت کے افراد بھی ہیں اور وہ صحابی رسول بھی ہیں۔ اور جہاں تک ان کے علیحدہ مناقب اور فضائل بیان کرنے کا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا یہ متفق عقیدہ ہے ہمارا کہ جس طرح صحابی اصحاب پیغمبر سے محبت کرنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر بندے کا ایمان نہیں رہتا، بے عین ہی اہل بیت کے افراد کے ساتھ بھی جب تک ان کے ساتھ محبت نہ کی جائے اور محبت کا اظہار نہ کیا جائے، اس وقت تک بندہ مومن اور مسلمان نہیں رہتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز کے اندر اہل بیت کے اوپر درود نہیں پڑتا۔ جب تک وہ درود نہیں پڑے گا اس وقت تک اس کی نماز، ہم اللہم صلی علی محمد کے ساتھ آل محمد کہتے ہیں، اللہم بارک علی محمد کے ساتھ آل محمد کہتے ہیں، جب تک یہ درود نہیں پڑے گا اس وقت تک اس بندے کی نماز ہی نہیں کہلاتی اور قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ یہ اہل سنت کے اوپر ویسے الزام ہے، لیکن ہم حضرات اصحاب، ہم کیوں نہ حضرت حسن سے، حضرت حسین سے محبت کریں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہم اس جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کی سرداری ان کے پاس ہے، تو ہم کیسے ان کا انکار کر کے یا بغض رکھ کے جنت میں جا سکتے؟ شاید وہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ جس طریقے سے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اہل سنت نہیں کرتے کہ 10 محرم کو باہر آ جائے، شاید ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے محبت کا تو میرے بازار میں حضرت تو ادھر سے ماشاءاللہ جب جمعہ پڑھا یہ بھی ہے بھی جمعے کو یہ محرم، تو جمعے کے بعد ماشاءاللہ پھر باہر دیکھیں ایک ہے محبت کا اظہار کرنا، ایک ہے نوحہ کرنا۔ ایک آدمی کا باپ فوت ہو گیا ہے، ہر پیٹنے والے کا حق نہیں ہے وہ باپ، یعنی باپ کے مرنے پر نوحہ کرے تو تب بھی اس کو باپ سے محبت ہوگی، اور ویسے بھی رویا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی روئے تھے اور پیغمبر نے اظہار بھی کیا تھا۔ یہی بس معیار اپنے ہیں سامنے۔ بہرحال اس حوالے سے تو اگر دیکھا جائے محدود کرتے ہیں، بعض ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار باقی 11 مہینے چھٹی، یا صرف یہاں پر محرم کے اندر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت ہے تو ہے، نہیں ہے تو پھر کوئی محبت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سال بھر 12 مہینے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، اور ان کے واقعات اور زندگی سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے۔ تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت، آپ نے فرمایا کہ دونوں ایمان کا حصہ ہے۔ اگر
کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر کوئی سوچے بھی یا تصور کرے کوئی نقص، تو اہل سنت کے نزدیک تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ نظریہ ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے. حضرت اس مہینے کے اندر چونکہ عاشورہ کا ایک روزہ بھی ہے، اس حوالے سے ذرا ناظرین کے سامنے بتائیں. ماشاءاللہ یہ بات بہت اچھی ہے. اور ایک تو میں ابھی کچھ دیر پہلے یہاں ہی بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں گئے، کیونکہ مکے میں تو یہودی نہیں تھے. مدینہ طیبہ صحیح المسلم کی روایت ہے، مدینہ میں یہودی تھے اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن فرعون غرق ہوا تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ کے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح البخاری اور مسلم میں موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم عاشورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جامع ترمذی میں بھی اور صحیح البخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن رمضان کے علاوہ نفلی روزے کا اتنا اتمام نہیں کرتے تھے اور اتمام کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے جتنے یوم عاشورہ کے روزے کا حکم دیتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام خود اتمام کرتے تھے. یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تھا، نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دور زندگی کے حالات تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، جو یوم عاشور کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اور صحیح المسلم کی روایت سنیں اور بات کو اس کو اینڈ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سال پیغمبر فوت ہوئے، دنیا سے چلے گئے، پیغمبر کا جانے کا سال تھا، اس سال پیغمبر نے 10 محرم کا روزہ رکھا. فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن سے میں 9 کا روزہ رکھوں گا. یہ 9 کا اور 9 کا بھی رکھوں گا، اس میں تھوڑا سا محدثین کے درمیان اختلاف ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ صرف 9 کا پیغمبر نے کہہ دیا، اور کیونکہ پیغمبر نے وہ سال پایا نہیں، اگر پا جاتے تو یہ مسئلہ حل تھا، لیکن وہ صرف 9 کے قائل ہیں. اور بہت سے محدثین جس طرح ہم بذات خود بھی اس کے قائل ہیں کہ 9 اور 10 کا تو اس لیے کہ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ نے نجات پائی اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور پیغمبر خود رکھتے رہے. 9 کا اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھنے چاہیے، اور یہی رسول اللہ تعالیٰ کہ ان کی مشابہت نہ ہو، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ثابت ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت. اچھا حضرت، یہ جو ہم نے فرمایا کہ مشابہت ہو ان کے ساتھ، تو جب نبی علیہ السلام نے اتنی سختی کی کہ بھئی 10 کے بجائے 9 بھی رکھنا ہے ساتھ تاکہ ہم 2 رکھیں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو یہ تو ہر چیز میں ہے نا مومن مسلمان کے لیے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بہت ساری رسمیں بدعات چیزیں آپ کے سامنے، آپ ابھی بازار سے ہوتے ہوئے میں بھی آیا ہوں، شربتوں کے لگے ہوئے تھے ساری چیزیں، تو اس میں تو ہمارے اہل سنت ہی ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے. تو اس میں بھی وہ پھر شربتیں بانٹتے ہیں اور مختلف چیزیں کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک مشابہت میں آتے ہیں یا نہیں آتا ہے سر؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جی گھروں میں کوئی چیزیں پکا کے ایک دوسرے کو، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ سمجھتا ہے کہ جی گرمی ہے اور ہم سبیل لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، یہ مولوی ہمیں پانی پلانے سے بھی منع کرتے ہیں. یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن ہی تو پانی پلانے کے نہیں ہیں، گرمی تو اس کے بعد بھی گرمی ہے، اس سے پہلے بھی گرمی ہے. تو پانی تو پورا سال، پورے گرمیوں کے مہینے میں کوئی پلانا چاہے تو اس کو پلانا، سب سے بڑا ثواب ہے پانی پلانا، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن اس کے لیے بندے کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور نظر اللہ اور نیاز اللہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کے نام کی چیز پکا کے دینا اور خاص اس دنوں میں کرنا نہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد زین العابدین بیمار کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین، یہ علی بن حسین، یہ بعد میں بھی زندہ رہے اور مدینے میں ہی فوت ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ علی بن زین العابدین نے 10 محرم کو کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی اس طرح چیزیں پکا کے نہیں دی، کوئی سبیلیں نہیں لگائیں، کوئی اس طرح کے معاملات. ان کے بعد اس کے خاندان ان کا سارا مدینہ کے اندر رہا، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا. اگر یہ محبت کی دلیل ہوتی تو یقیناً وہ کرتے اور پھر ہم بھی کرتے کہ اہل بیت نے کیا ہے. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں تو اس مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، اور واقعتاً باقی یہودیوں کی مشابہت سے بچ کے خالصتاً وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا حکم دیا، روزہ رکھیں.
کوشش کرنی چاہیے کہ اور بڑے فضائل ہے اس کے. اچھا حضرت، آخر میں چونکہ یہ مہینہ ایسے ہے کہ ذرا اس میں انتشار کا خطرہ ہوتا ہے، فساد کا خطرہ ہوتا ہے جلسوں و جلوسوں کے اندر، تو امن کے پیغام کے حوالے سے آپ ایک پیغام دیں گے. ایک تو بات یہ ہے کہ امن ہر شہر کے لیے، ہر علاقے کے لیے امن بنیادی چیز ہے. بالکل. آپ کاروبار کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے بنیادی شرط امن ہے. امن نہ ہو تو بندے کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی، امن نہ ہو تو کاروبار نہیں ہوتا، امن نہ ہو تو بندہ عبادت ہی نہیں کر سکتا، امن نہ ہو تو بندے کی زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لیے سب سے بنیادی چیز جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں مکے کے امن کے لیے دعا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے امن کی اور حرمت والا قرار دیا ہے. اس لیے ہمیں ہر معاملے میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شہادت آپ دیکھ لیں، وہ مدینے سے نکلتے ہیں مکے میں، اور مکے سے نکل کے کوفہ جاتے ہیں، پھر کربلا جاتے ہیں، ان کا کربلا کے میدان میں چلے جاتے ہیں، وہاں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. لیکن حضرت حسین نے اتنے بڑے رستے میں کوئی بدامنی والا معاملہ، کوئی لوگوں کا جلوس اور کوئی تقریریں، حالانکہ وہ لوگ قدر کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ نواسہ رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، ان کی زبانوں کو چوسا ہے، یہ پیغمبر کی نماز پڑھتے تھے تو کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی اس چیز کا فائدہ اٹھا کے لمبی تقریریں کر کے بڑا جلوس لے کر کے کوفے کی طرف روانہ نہیں ہوئے، بلکہ رسول اللہ حضرت حسین کے ساتھ اپنے خاندان کے لوگ، ان کے چچا زاد کے ہی بھائی بہت سے جو ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، وہ نہیں گئے تھے، ان کے خاندان کے لوگ ان کو روکتے رہے، وہ تن اکیلے گئے تھے، لیکن انہوں نے بدامنی کی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. پھر حضرت حسین کی اتنے بڑی شہادت کے بعد آپ اہل بیت کی طرز عمل کو دیکھیں، ہم سب ان کا محبت کا اظہار کرتے ہیں، اہل تشیع کھلے عام کرتے ہیں، اہل سنت سارے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں حضرت حسین کی اتنی بڑی شہادت کے بعد بھی حضرت اہل بیت کے افراد نے نہ کوفے میں، نہ شام میں جا کر، نہ مدینہ طیبہ میں آ کر، ساری زندگی زین العابدین نے بیمار قلبرا نے مدینہ طیبہ میں گزارتی تھی، آج بھی ان کا گھر اسی حالت میں موجود ہے مدینہ طیبہ میں. انہوں نے کوئی اس کے خلاف احتجاج یا کوئی ایسا بدامنی کا معاملات کچھ ایسا بھی نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے پرسکون زندگی بسر کی. یہ سارا طرز عمل مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہم امن کے ساتھ زندہ رہیں اور امن کے ساتھ زندگی بسر کریں، شاعر اسلام کا تحفظ کریں، اللہ رب العالمین کی ذات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، صحابہ پیغمبر کا، اہل بیت کا، جتنے شاعر اسلام ہیں ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم، واجب اور ضروری ہے. اور پھر امن کے لیے سب سے بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ اہل سنت کو اہل تشیع کے مقدسات کا خیال کرنا چاہیے. میں تو امن کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اہل تشیع کے جو مقدسات ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو جتنے کو اہل بیت سمجھتے ہیں، اہل بیت کے ائمہ سمجھتے ہیں، جن کو سارے شمار کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے مقدسات نہیں، وہ اہل سنت کے مقدسات ہیں. اہل تشیع کو اہل سنت کے مقدسات کا خیال کرنا چاہیے، نہ کھلے عام نہ اشارے کنائی کے ساتھ کسی مقدس ہستیوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اشارے کنائے سے ان کی توہین نہ کرے، تنقیص نہ کرے. اہل بیت کے صحابہ اکرام ہوں، ازواج مطہرات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ باقی پیغمبر کی بیٹیاں، اور جتنے اہل بیت کے افراد ہیں، جتنے اصحاب پیغمبر ہیں، سب کا احترام کیا جائے. اسی میں انشاءاللہ العزیز امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اور یہی چاشنی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی راہ بھی ہے. جزاکم اللہ حضرت، آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا. بڑی بہترین گفتگو ہوئی، اور جو بھی ہم نے کوشش کی، جو ذہن میں ناظرین کے سوالات ہوتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور آپ نے تفصیلی گفتگو کی. ناظرین، آپ کے سامنے ساری گفتگو آ گئی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ رہے، لیکن چونکہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ معاملے کو، مسئلے کو سمجھا بھی دیا جائے اور مختصر بھی ہو. تو ماشاءاللہ حضرت نے بڑی مفصل اور بہترین گفتگو کی ہے، اور سمجھنے والے کے لیے بہت سارے اس میں چیزیں موجود ہے اگر ہم کوشش کریں. تو جیسے آخر میں حضرت نے فرمایا کہ امن ہے تو سب کچھ ہے، امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں خاص کر کے محرم کے اندر تو ایک عجیب سا سما اور فضا بن جاتا ہے. تو اس لیے اہل سنت ہے
ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور اہل تشیع ہے ان کو بھی خیال کر دینا چاہیے، اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کہاں خرابی ہے، کہاں نقصان ہوتا ہے، کہاں سے انتشار کا خطرہ ہے، اس کو نظر میں رکھے اور اس کو فی الفور اس چیز کو بند کیا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر یہ ادارے، پولیس اور اہل سنت اور اہل تشیع کے عوام اس طرح کی اگر چیزوں کی پاسداری کریں گے تو ہمارے ملک کے اندر امن ہوگا، کوئی انتشار، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔